بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، از روئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کے سائے کی نیچے جگہ ملے گی، اس میں وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں صرف۔ اور آپ کے فیصلے کے بعد کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جہاں جا کر ہم آپ کے فیصلوں کو چیلنج کر سکیں۔ اگر ہم ایسا ذہن رکھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ قابل ترمیم ہے، اس کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو قرآن کی نظر میں وہ انسان مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی توہین پر مواہد چپ نہیں رہا کرتا، ہاتھ سے روکتا ہے، زبان سے روکتا ہے، دل سے برا جانتا ہے۔ اگر ہمت نہ ہو پھر اس میں دل سے اٹھ جاتا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اس دن سے ڈر جاؤ، اس کی ہولناکی سے ڈر جاؤ، اس کے زلزلے سے ڈر جاؤ۔ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قبول و قول الغیر من غیر حجہ، کسی آدمی کی بات ماننا جو نہ اللہ کے قرآن میں ہو، نہ نبی کی حدیث میں ہو، نہ اس پر اجماع ہو، اور نہ وہ مسئلہ اجتہادیہ ہو۔ کسی آدمی کی وہ بات ماننا جو حجج شریعہ میں نہ ہو، اس کو تقلید کہا جاتا۔ سب سے پہلی نظر اٹھی توحید اللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو جو مقام اور جو فوقیت حاصل ہے، یہ منہج ہے ہر مسلمان کا کہ جب بھی وہ اس میدان میں اترے گا، دعوت میں، تبلیغ میں، ارشاد میں، توجیہ میں، سب سے پہلی دعوت اس کی توحید کی ہونی چاہیے۔ اگر توحید کی دعوت نہیں تو یوں سمجھو کہ وہ داعی فیل ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی منہج نہیں ہے، وہ منہج نبوت سے خارج ہے۔ صرف اللہ رب العزت، جو تغیرات ہو رہے ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وہ کس کے امر سے ہو رہی ہیں؟ اللہ کے امر سے۔ کوئی غریب ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی مالدار ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے تو کیوں بیمار پڑتا ہے؟ اللہ کے امر سے۔ شفا کس کے حکم سے ملتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ ایک ذرہ، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ آسمان، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسرات کے بعد میں اپنے معزز امام شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ، مرید علماء کرام وہ جملہ شرکائے اجلاس کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اپنے احباب وہ جملہ ذمہ داران مرکز کی طرف سے شکرگزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے جہاں ہماری حوصلہ افزائی و دلجوئی کی ہے، وہیں اپنی دینی حمیت و غیرت و ملی بیداری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ محترم مرکز توجیہ جالیات وسیم
सऊदी अरब में अपनी नौकरियत का पहला दावती इदारा है जो तकरीबन 20 साल से यहाँ मुस्लिम तारकीन वतन के माबैन उनकी जुबानों में किताबों कैसेटों दवातुल फराहम करके दावती काम अंजाम दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके नतीजे बहुत ही हौसला अफजा रहे हैं। जिम्मेदार मरकज गाहे बगाहे माहे दो माहे बाहर से किसी शोहरत याफ्ता आलम दीन को दावत खिताब दे सके भारी तादाद में लोगों को इस्तिफादा का मौका फराहम करते हैं। आज का ये प्रोग्राम जो 2 रबीउल सानी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज़ इशा मुनक़िद हुआ है। दरअसल इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें दावत खिताब आलमी शोहरत याफ्ता मुक़र्रिर शेख रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह को दी गई है। हकीकत तो यह है इस बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन और किताब व सुन्नत का आलम बेबाक बुलंद करने वाले शिर्क बिदअत का कला कमा करने वाले कामयाब दाई का मुहादरा और खिताब इस मरकजी स्टेज से बहुत पहले होना चाहिए था। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिशें भी की और लोगों की तमन्नाएं भी थी और बहुत कुछ पेशरफ की गई, लेकिन हम लोगों का ख्वाब अभी तक शर्मिंदे तामीर नहीं हो सका था। हत्ता कि ये हाल जब ज़ेर तामीर था तो एक जिम्मेदार ने बात कही थी इंशाअल्लाह हाल की तामीर मुकम्मल होने के बाद सबसे पहला मुहावरा शेख रब्बानी का होगा, इसलिए कि वो शिर्क बिदअत के खिलाफ जंग करते हैं। वलाकिन क़द्दरल्लाहु मा शाअ व मा तशाऊन इल्ला इंशाअल्लाह। इंसान किसी अमर को करने के लिए लाख कोशिश करे लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत अगर शामिल हाल ना हो तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। बहरहाल बहुत मुद्दत पे उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं और अगर शायद से मावरत के साथ मैं इसमें थोड़ी तरलीम के साथ ये कहूँ बहुत मेहनत पे उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं तो वजह होगा अल्लाह करे कि आपकी ताख़ीर से आमद दे रहे गुस्ताख की रिश्तात हो मौसूफ हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। आपकी शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं है। सऊदी अरब की बैन अक़वामी यूनिवर्सिटी जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा से फरागत के बाद बराहिम 12 साल से यहाँ जो है मकतब जारियात हाई से मौजूद हैं, लेकिन आपकी दावती सरगर्मियाँ पूरे सऊदी अरब नीज़ हिंद में बार बल्कि लंदन तक जारी हैं और आपकी वो इतनी दुरूस मुहावरात जो कैसेटों में टेप हैं ना जाने कितने लोग कहाँ उनसे इस्तिफादा करते हैं। अल्लाह करे उनका फायदा और ज्यादा आम हो। मौसूफ को जिस उन्वान पर खिताब करना है वह है इस्लाम में बिदअत व ज़लालत के असबाब और उसके मुहर्रिकात। मेरे भाइयों, इस्लाम और उसकी सच्ची तालीमात की तकमील अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हो गई थी। इस पर हमारा ईमान और अकीदा है। इसलिए बिदअत किसी शक्ल सूरत में हो, किसी रंग और रूप में आए, खाने इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में उसकी हैसियत शरअ ममनूआ की है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बिदअत को गुनाही से ताबीर किया है। नबी पाक का फरमान है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुनाही है और इस पर जहन्नम की वईद भी अल्लाह के रसूल ने सुनाई है। इसलिए बिदअत किसी भी शक्ल में हो, इस्लाम में उसका कोई एतबार और कोई मकाम नहीं है। बिदअत की खुसूसियत होती है ये इस्लाम की रज़ा पहन करके लोगों के सामने रुनवा होती है और जाहिर होती है। वो लोग जो सादा लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो धोखे में आकर के इसे इस्लाम का हिस्सा समझते हैं, हालांकि इस्लाम से इसका कोई सरोकार नहीं है। लोग उसे मुस्तहसन समझ करके, अच्छा समझ करके उस अमल को करने की कोशिश करते हैं और उसे खैर समझते हैं, हालांकि खैर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। जैसा कि सहाबा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिदअतियों के तीन से कहा था कम मिन मुरीदिन खैर ला युसीबहु। कितने ऐसे लोग हैं इस्लाम में खैर समझकर कोई काम करते हैं लेकिन खैर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये तो चंद बातें मौजूद के तहत मैंने कह दी, वरना इसकी तक मुकम्मल वजाहत शेयर करेंगे बगैर किसी ताख़ीर के। मैं मौसूफ से गुजारिश करूंगा
کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام علماء اعظام، آج کا تاریخ 2 ربیع الثانی 1428 ہجری مطابق 19 اپریل سن 2007 عیسوی کے اس حسین اور خوبصورت سے اجتماع میں جو مرکز پرورتی جالیات القصیم برائدہ کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے حال میں منعقد ہو رہا ہے، مجھ ناچیز کو جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ حضرات نے سماعت فرما دیا ہوگا کہ اسلام میں بدعت و ضلالت کے محرکات، اسباب اور علل اور وجوہات کیا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، بڑی ہی ناسپاسی ہوگی اگر اللہ عز و جل کے شکریہ کے بعد میں اپنے ان افراد اور ان متعاونین اور اپنے اس مرکز کے ان ذمہ داران کا میں اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں. اللہ عز و جل کے شکریہ کے بعد جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں آج اپنے بھائیوں کے درمیان یہ روشن اور ہنستے اور مسکراتے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کا تہہ دل سے بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ اللہ عز و جل یہ موقع بار بار نصیب فرمائے اور اللہ عز و جل بار بار اپنے بھائیوں کے یہ منور اور روشن چہروں کی زیارت کروائے. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد میں اس مرکز کے فاؤنڈر مؤسس فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز تویجری حفظہ اللہ، جن کے جہود اور جن کی جدوجہد اور کوششوں اور جن کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کو اشارتاً ہمارے فاضل دوست شیخ فضل الرحمن حفظہ اللہ نے بتلایا کہ مملکت کا یہ واحد دعوتی اور تبلیغی ادارہ ہے جو سب سے پہلے سرزمین سعودی عرب میں قائم ہوا، اور یہ رہین منت ہے، یہ رہین منت ہے، مرہون منت ہے اس ایک عظیم شخصیت کی جس کا نام عبدالعزیز تویجری ہے. اسے دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہی نہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس کی محنتوں
اور جس کی جد و جہد اور اس کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ سعودی عرب سے باہر بھی اس دعوت و تبلیغ اور توحید و سنت کی خوشبوئیں مسلمانوں کے مشام جاں کو معطر کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو راہ ہدایت دے رہی ہیں۔ مرکز تحفظ جاریات بریدہ یہ وہ منار نور ہے اور یہ وہ مشعل ہدایت ہے جس کی روشنیاں چہارتاغ عالم میں الحمدللہ پہنچ رہی ہیں اور مسلم امت فیضیاب ہو رہی ہے۔ یہ کریڈٹ پہنچتی ہے اور جاتی ہے تو وہی ایک شخص ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ اس بوڑھے کی جسموں میں مزید قوت و حوصلہ عطا فرمائے اور اس کے عزم میں اور اس کے ارادے میں وہ صلابت اور پہاڑوں جیسی وہ قوت عطا فرمائے کہ جو ہر باطل کے سامنے کھڑے ہو کر وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ اس کے چیلنج کو قبول کر سکے۔ اللہ تعالیٰ شیخ عبدالعزیز سہیلی کے میزان حسنات میں بنائے اس کو اور اللہ تعالیٰ ان کے جہود کو قبول فرمائے اور مرنے کے بعد یہی نہیں بلکہ مملکت سعودیہ عربیہ کی جتنی بھی مراکز جاریات ہیں جو اس کے بعد قائم ہوئی اور جو یہ نقش اول ہے اس نقش اول کی اتباع میں تقریباً اس وقت 150 سے زیادہ دعویٰ سینٹرز مملکت میں قائم ہے جو اسی بریدہ جاریات ہی کی نقش کے طرز پر اور اسی کو دیکھ کر قائم کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب جاریات کے اندر شیخ عبدالعزیز سہیلی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں بنائے اور مرنے کے بعد اس صدقہ جاریہ کو ان کے لیے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طرح میں تہہ دل سے بہت ممنون و مشکور ہوں یہاں کے اخوان کا، احباب کا، جو مدیر دعوت ہیں، مدیر تعلیم ہیں اور دیگر شعبوں کے جو ذمہ داران ہیں کہ جن کی محنتوں اور جن کی جد و جہد کا یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں۔ اسی طرح مرکز تحفظ جاریات کے علماء اور دعات و مبلغین جو شب روز آپ حضرات کے درمیان رہتے ہیں اور قرآن و سنت کے پیغام کو ہزاروں مشاکل جھیلتے ہوئے، ہزاروں مسائل کا سامنا کرتے ہوئے، ہزاروں دنیاوی مشکلات سے لڑتے ہوئے دین اسلام کی اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ رکھ کر آپ حضرات تک پہنچاتے ہیں، شب و روز تعلیم دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے اس طریقے سے پیغام، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میں باہر سے آئے ہوئے اپنے ان مہمانان کا، ریاض الخمرہ، البقیلیہ اور پرپجوار جو اس مرکز جاریات کے تابع جو مکاتب تعاونیہ اور دعوت و ارشاد کی جو مراکز ہیں وہاں سے جو علماء اور ان کے طلباء اور ان کے اخوان تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور اہالی آل بریدہ کا بھی جو اتنی کثیر تعداد میں یہاں حاضر ہے کہ یہ حال اپنی وسعت کے باوجود بھی تنگ دامانی کا شکوہ کر رہا ہے۔ میں آپ سب کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں اور ممنون ہوں کہ آپ حضرات کی کثیر تعداد میں تشریف لائے، حوصلہ افزائی کی اور مقصد اس دین اور اس اسلام کی باتوں کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے اور الہیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو اور یہاں سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے ماں اور باپ کے اوپر رحم فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں نگہدار فرمائے اور ان کی گردنوں کو جہنم سے اور ہم سب کی گردنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے اور اللہ ہم جتنا کہیں اور سنیں اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو ان چند تشکرات کلمات کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع ہے بدعات اور اسلام میں بدعت و ضلالت کے محرکات، اسباب کیا ہیں، کن وجوہات پر بدعات کو جنم دیا جاتا ہے، بدعات کیا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں، اور اس تعلق سے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی مختصراً انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کلمات کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلامی اخوت کی ڈور میں اللہ تبارک و تعالیٰ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیو، ہم سب اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو اس کائنات میں پیدا فرمایا،
تو انہیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے اللہ عز و جل نے اپنا کلام نازل فرمایا، اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے صحیفے نازل فرمائے، اور پھر ان صحیفوں کی تشریح اور ان صحیفوں کو سمجھانے کے لیے، ان کتابوں کو کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء اور رسول اس دنیا میں اسی لیے آتے رہے کہ تاکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتے رہیں، اللہ رب العزت کی معرفت ان کو حاصل ہو، اللہ رب العزت کے عذاب سے انہیں ڈرائیں، اللہ کے اجر و ثواب اور اللہ کی نعمتوں سے انہیں آشنا کریں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا ایک لامحدود سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی نبی، جو بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، ان سب کی دعوت اور ان سب کی تبلیغ اور ان سب کی پکار، ان سب کا آوازہ اور ان کی جد و جہد اور محنتوں کا محور صرف ایک رہا ہے، اور وہ ہے دعوت توحید۔ تو دعوت توحید یہ خلاصہ ہے ان سب کی انبیاء اور رسول کی دعوت کا۔ دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو ہم نے بھیجا ہے، ہم نے سب کو یہی بات بتائی ہے کہ جاؤ اور میرے بندوں کو یہ پیغام دے دو کہ میرے سوا کوئی بھی اس کائنات میں مالک حقیقی نہیں ہے، کوئی بھی معبود حقیقی اس دنیا کے اندر نہیں ہے، کوئی بھی کارساز نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی دکھوں دردوں کو ٹالنے والا نہیں، کوئی بھی سکھ اور آرام نہیں دینے والا، کوئی بھی زمین اور آسمان کا مالک نہیں، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں، ہر گروہ میں نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے اور سب کو اسی بات کا حکم دیا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تمام طاغوتوں سے پرہیز کرو، تمام طاغوت سے پرہیز کرو، اجتناب۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، ان سب کی دعوتوں کا خلاصہ دعوت توحید ہے، دعوت توحید۔ ایک اور جگہ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 1 اور 2 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ یہ وہ کتاب ہے، اللہ قرآن کریم کی تعریف فرما رہا ہے کہ یہ قرآن، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں، مضبوط ہیں، واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں، اور حکیم و خبیر کی طرف سے بھی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں اس کی طرف سے تم سب کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ انبیاء اور رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ توحید کا قیام تھا، توحید کی دعوت کو عام کرنا تھا۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء توحید کی دعوت کو لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے، اور ان کی مقدس تعلیمات کی بنیاد یہی توحید تھی اور یہی اساس تھی۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے انہیں بھی اس کائنات کے اندر رسالت کے منصب پر فائز کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور جب وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو انہیں بھی حکم دیا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِرَبِّكَ۔ اے میرے حبیب، سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِرَبِّكَ، پھر اپنے گناہوں کی اور اپنے خطاؤں کی اور اپنے ذنوب کی مغفرت رکھیں۔ اسی طرح ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ میرے حبیب آپ کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں سب کو میں نے یہ بات بتلائی ہے کہ اگر تم نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو تمہارے اعمال ضائع اور برباد۔ اللہ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ واضح طور پر قرآن مجید کے صفحے صفحے پلٹ کر کے چلے جائیں، ورق ورق دیکھتے چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ توحید باری تعالیٰ کی خوشبوئیں ملیں گی، آپ کو ہر جگہ توحید الہی کی روشنیاں نظر آئیں گی، اور ہر جگہ شرک کی مذمت، شرک کی قباحت اور شرک کی برائی نظر آئے گی صفحے صفحے میں قرآن کریم کی۔ بلکہ دین اسلام جس کی طرف منسوخ کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کی عبارت اور اس کا پورا ڈھانچہ اسی اساس توحید ہی پر قائم ہوتا ہے۔ توحید اگر ہے تو اسلام ہے، توحید نہیں ہے تو پھر ایسے اسلام سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، توحید کا غبار آلود ہو جانا، اس کی لو کا مدھم ہو جانا، یہ دین اسلام کا سب سے بڑا خسارہ ہے اور دین اسلام کے لیے سب سے بڑا نقصان دہ ہے، اور اس نقصان کو گوارا کرنے کے بعد دین اسلام کا یا ایمان کا سلامت اور محفوظ رہ جانا یہ نہایت ہی ناممکن بات۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کہ جو شخص اسلام آ جانے کے بعد اسلام میں کسی اور دین کو ڈھونڈے اور تلاش کرے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور دھرم اور مذہب کو ڈھونڈے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں پر ایک حقیقت اور بھی آپ کو میں بتلانا چاہوں، یہ اصولی باتیں ہیں، یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں، ان بنیادی باتوں کو بتلانا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بنیادی باتیں آدمی سمجھ لیتا ہے تو اس کے اوپر کی جو باتیں ہوتی ہیں دائیں بائیں کی بڑی آسانی کے ساتھ آدمی کی سمجھ میں باتیں آ جاتی ہیں۔ غلطی جہاں ہوتی ہے، ہم سے جہاں لغزشیں ہوتی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے بنیادی باتیں سمجھی نہیں۔ یہ بنیادی چیزیں جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ توحید ہی اسلام کی روح ہے، توحید ہی اسلام کی جان ہے، توحید ہی اسلام کا خلاصہ ہے، توحید ہی تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا نچوڑ ہے، تو پھر اس کے بعد ہم اور ایک حقیقت کو سمجھتے چلیں کہ جس اسلام کو، جو اسلام نیا نہیں ہے، جس اسلام کو ہمارے نبی لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ روزے اول ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تب سے اسلام موجود ہے۔ یہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے، اور ہمارے ملکوں میں لیکچر دینے والے، تقریر کرنے والے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اگر دین سے ان کا اتنا تعلق نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام کو محمد لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو محمد لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ان کے دور سے آیا نا۔ اسلام یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، اسلام یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ بتلانا ضروری ہے کہ آپ بھی لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرتے رہیں کہ اسلام نہایت ہی قدیم اور نہایت ہی پرانا مذہب ہے، اسلام سب سے نیا مذہب ہے، جب سے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تب سے اسلام موجود ہے، تب سے اسلام موجود ہے، اس کی کوئی 10,000 20,000 سال کی عمر نہیں ہے، بلکہ جب سے انسانیت نے، جب سے انسان نے اس دنیا کے اندر قدم رکھا ہے اسلام اسی دور سے متعارف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کو آخری اینٹ کی شکل میں اپنے پیارے حبیب، ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اینٹ کی شکل میں دے کر کے بھیجا کہ یہ آخری اینٹ ہے، اب اسلام مکمل ہو رہا ہے۔ ابھی تک جو انبیاء آئے، ابھی تک جو رسول آئے، وہ اپنے اپنی بستیوں، اپنے اپنے علاقوں، اپنی اپنی قوموں کو لے کر کی طرف آئے، لیکن اے رسول میں تمہیں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیج رہا ہوں، ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ صرف عرب والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ صرف عرب کی بستیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جہاں جہاں تک رب العالمین کی رب العالمینی ہے وہاں تک
मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमतुल लिल आलमीन, वहां सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर आप भेजे गए। तो ये इस्लाम जो हमारे नबी लेकर के आए ये कदीम है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इसीलिए इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन जो सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा अल्लाह के नजदीक है वो इस्लाम है, और अल्लाह ने अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, धर्म है। दूसरी बात ये हकीकत और ये भी है कि ये दीन जो आया है और हमारे नबी लेकर के आए हैं, अब ये क़यामत तक के लिए कायम रहने वाला है, क़यामत तक के लिए। हाँ, अब दूसरा दीन आने वाला नहीं है, नहीं अल्लाह का कोई पसंदीदा दीन है, और ये दीन वो दीन है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हर मुसलमान का ये अकीदा है, हर मुसलमान का ये अकीदा है कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि ये दीन मैंने मुकम्मल कर दिया है। ऐ दुनिया के लोगों, मैंने इस दीन को मुकम्मल कर दिया है, व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत को पूरी कर दी है, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम को मैंने पसंद कर लिया है। तो दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा दीन है, अल्लाह का महबूब दीन है, और ये वो दीन है जो मुकम्मल है, जो क्या है। अब इसमें किसी को इंटरफियर करने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे नबी ने इबादत हो, मामलात हो, अखलाकियात हो, सियासियात हो, हर पहलुओं को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साल जिंदगी में, जो नबूवत की जिंदगी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुकम्मल कर दी है अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मैं युतिअ रसूल फक़द अता, ये रसूल है, ये तुम्हारे दरमियान जा रहे हैं, इनके पीछे नहीं चलो। इनकी इताअत दर हकीकत आसमान वाले की इताअत है। इस जमीन पर चलते हुए इस इंसान, इस बशर के पीछे पीछे चलोगे, इस इंसान के पीछे चलोगे, ये रसूल है, इसको मैंने अपना नुमाइंदा बना करके भेजा है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, ये आइडियल है तुम्हारे लिए। इनको देखो, इनका उठना बैठना देखो, सोना जाना देखो, इनका सब कुछ देखो, और उन्हीं की तरह बनते जाओ, समझते जाओ, बस यही तुम्हारा काम है कि इनकी कॉपी करते जाओ, इनकी कॉपी करते जाओ, इनकी इताअत करते जाओ, इनकी इत्तिबा करते जाओ। वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, इनकी इताअत करोगे दोनों जहान की कामयाबियों से काम हमकिनार इंशाअल्लाह। ये अल्लाह तबारक तआला का फरमान है। मेरे अजीजों, दूसरी हकीकत यह है कि हमारा ये दीन इस्लाम क्या है, कामिलों के है। इसको भी अपने ज़हन में बिठाना बहुत जरूरी है इस मौजू की मुनासबत से, जिस मौजू को हम सुनने के लिए बैठे हैं, और वह है इस्लाम में बिदाअत व दलालत के मुहर्रिकात और उसके असबाब। तौहीद इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई और हकीकत है, और इसके बरअक्स शिर्क इस कायनात का सबसे बड़ा फ्रेब और सबसे बड़ा झूठ है। मेरे अजीजों और दोस्तों, इंसान दो हिस्सों से बना हुआ, दो हिस्सों में इंसान को तकसीम किया जा सकता है, जिसको बड़े ही साधारण और बड़े आसान तरीके से हम ये कह लें कि इंसान का जिस्म मादी है, जिस्मानी, और दूसरा रूहानी। इंसान को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक रूहानी और एक जिस्मानी, और इसको दूसरे अल्फाज में यूं कह लें, एक ज़ाहिरी और एक बातिनी। दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और ये कह सकते हैं। तो ये जो रूहानी हिस्सा है, इंसान का जो रूहानी हिस्सा है, जो हमारी नजरों से ओझल है, ये बड़ा ही लतीफ है, हमारी नजरों से ओझल है वो। इसके वजूद में, ये जो रूहानी हिस्सा है, इसके अंदर, इसके वजूद में अबूदियत और बंदगी का जज्बा अल्लाह तबारक तआला ने कूट कूट करके भर रखा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ये इतना फितरी और जबरदस्त जज्बा है अबूदियत और बंदगी का कि इंसान का सर खुद ब खुद किसी के सामने झुकना चाहता है, खुद ब खुद वो अपने से किसी को बड़ा समझना चाहता है, और वो झुकता भी है। जिस तरह, मैं आपको मिसाल के जरिए समझूं, जिस तरह इंसान के जाहिरी, उसके मादे में, जो आपका जाहिरी इंसान है, जिस तरह इस जाहिरी फितरत के अंदर भूख का एहसास रख दिया गया है, भूख का एहसास रख दिया गया है, यानी आदमी के अंदर खाने की ख्वाहिश पैदा होती है, खाने का जज्बा पैदा होता है, भूख लगती है। अब अगर उसे सही ग़िज़ा न मिले, सही खुराक न मिले, तो फिर
وہ پیڑوں کے کھال یا پتیاں یا جو بھی ملتا ہے اس کو اسے کھانے کے لیے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ مجبور. یہ اس کی طبیعت ہے, یہ مادی چیز ہے, اس کی یہ فطرت ہے کہ وہ کھائے, بھوک لگتی ہے, وہ کھانے کو مجبور ہے, جو کچھ بھی ملے وہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگر اسے صحیح غذا ملے. اسی طرح سے اس کے روحانیت کے اندر سر جھکانا, عبودیت اور بندگی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ اگر انسان کو صحیح تر نہ ملے تو وہ اپنی مرضی سے کہیں نہ کہیں اپنے سر کو جھکانے کے لیے مجبور ہوتا ہے, بے چین اور بے قرار ہوتا ہے اور وہ جھکتا ہے. آپ دیکھیے, آپ اس کو میں مثال کے ذریعے میں نے سمجھا دیا ہے کس انداز سے. دیکھیں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا, آپ کو پتہ چلا کہ اسلام ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے, اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے. لیکن آج آپ ہیں کتنے پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر آپ کی فیصد کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو آپ سے کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. اور یہ جذبہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اتنا زبردست ہے کہ آدمی مجبور ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے سر کو جھکائے. ان کو اللہ کی پہچان نہیں, اللہ کی معرفت نہیں, تو ہر بڑے کو وہ اپنا اللہ یا ایشور یا اپنا معبود سمجھ بیٹھتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کوئی سورج کو پوجتا ہے, کوئی چاند کو پوجتا ہے, کوئی آسمان کو بڑا دیکھ کر کے اسی کو اپنا بڑا سمجھ کر کے اپنے دل کے اندر اٹھا کے اپنے سروں کو جھکا دیتا ہے. یہاں تک انسان مجبور ہو جاتا ہے, یہاں تک مجبور ہو جاتا ہے, اسے جھکنے کا جذبہ اتنا اس کے اندر تیز ہو جاتا ہے کہ وہ گائے بیل بھینس تک کی پوجا شروع کر دیتا ہے. بولو ہے یہی نہیں, بلکہ اگر میں 2 ہاتھ اور آگے بڑھوں گے ایک بارش اور اپنے ہندو بھائیوں سے معذرت کے ساتھ, تو میں یہ کہوں کہ جذبے یہاں تک مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ عورت کی شرمگاہ اور مرد کے شرمگاہ تک کی پوجا. یہ ہے وہ جذبہ عبودیت اور جذبہ بندگی جو اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے سر کو جھکائے, اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ جھکا ہے. اب یہاں پر انسان اپنے دل میں عقیدت و محبت کا ایک ایسی شبیہ سجانا چاہتا ہے جس کے سامنے وہ جھکے اور جس پر وہ فدا ہو جانے کا جذبہ بے اختیار اس کے دل میں پیدا ہو. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی تسکین کے لیے, جسے آرام پہنچانے کے لیے مذہب وجود میں آتا ہے. آپ نے اللہ کے سامنے سر جھکایا, آپ مسلمان ہو گئے. اس نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا, وہ کافر ہو گیا. کسی نے اب مذہب مختلف مذہب لے لیا, اس نے عیسیٰ مسیح کا اسٹیچو بنا کر وہاں سر جھکایا, وہ عیسائی ہو گیا. انہوں نے عزیر کی پرست شروع کر دی, وہ کیا ہو گئے جناب علی یہودی ہو گئے. کسی نے اپنی مرضی سے جو بھی بنا لیا جین ہو گیا, وہ بدھسٹ ہو گیا. مختلف دھرم اور مختلف مذاہب, کسی نے سورج کی پوجا, کسی نے مختلف مذاہب, مختلف ادیان اور مختلف ملت سے وجود میں آئے. تو اسی جذبے کی تسکین کی خاطر آدمی اپنی مرضی سے جب جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے مذہب وجود میں آتا ہے. لیکن توحید یہ ایک ایسی لاتوار نعمت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے. یہ تمام جتنے بھی پجاری ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپس میں مختلف ہیں, ان میں اتحاد نہیں ہے. تحسبهم جميعا, اللہ فرماتا ہے ان کو دیکھو گے کہ یہ اکٹھا ہے, لیکن قلوبهم شتى, ان کے دل بٹے ہوئے ہیں, ان کے دل بٹے ہوئے ہیں. کوئی ایک معبود کی پوجا کرتا ہے, کوئی ایک معبود کو انگار لگاتا ہے, آگ لگاتا ہے. خود ہندوستان کی دھرتی پر رام کی پوجا ہوتی ہے شمال میں, لیکن آپ وہی دیکھیں ساؤتھ انڈیا کے اندر اسی رام کے پتلے جلائے جاتے ہیں. نارتھ انڈیا کے اندر راوڑ کے پتلے جلائے جاتے ہیں, اور اسی ساؤتھ انڈیا کے اندر اور کے اندر اور جنوب میں چلے گئے آپ راوڑ کی پرستش اور اس کی پوجا ہوتی. یہ آپس میں مختلف بھی ہیں, یہ آپس میں بٹے ہوئے بھی ہیں. لیکن توحید ایک ایسی دولت ہے جس کا مزاج اتحاد و اتفاق ہے. توحید کا مطلب ہی اتفاق اتحاد, وحدت پیدا کرنا, ایکتائی پیدا کرنا, دلوں کے اندر قرب پیدا کرنا. اس کا مزاج ہی اتحاد و اتفاق ہے. اور یہ وہ کلمہ ہے جس پر قرآن کریم اور اللہ رب العزت تمام انسانیت کو متحد ہونے کی دعوت دیتا ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے, محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول.
बैनकुम, ए अहले किताब आओ उस कलमे की तरफ जो हम और तुम्हारे दरमियान मुत्तफक है। और वो कलमा क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करें, वला नुशरिक बिही शैअन, और ना ही हम अल्लाह के साथ किसी को साझीदार बनाए, शरीक बनाए, वला यत्तखिज़ बा'दुना बा'दन मिन दुनिल्लाह, और ना हम बंदों को एक दूसरे का रब समझे, बंदों में एक दूसरे को रब बनाए और एक दूसरे के कौल, उसके क़यास और उसके आरा की इबादत और परस्तिश करें। तो आप यही तौहीद की खूबी है कि इसकी दावत और तबलीग इंसानों को मुतफर्रिक नहीं करती। तौहीद की खूबी यह है कि मुतवहिश नहीं बनाती, बल्कि तौहीद की खूबी यह है कि ये दिलों को जोड़ती है। और जिस इंसान यही अरब जहाँ जिस धरती पर आप बैठे हैं बहुत बड़ी मिसाल है कि यही अरब थे जो तौहीद के आने से पहले आपस में किस तरह मुतफर्रिक थे, जुदा जुदा थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, चोर थे, लुटेरे थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, कबीले कबीले बटे हुए, उनके अपने अपने सरदार बटे हुए, बाप दादाओं तक के खून के बाकायदे गिरफ्तारी बदले लिए जाते थे। न कोई जमईयत थी, न कोई तंजीम थी, न बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक था। हर तरफ जुल्म, हर तरफ नाइंसाफियां, हर तरफ जाहिलियत और जहालत, और हर तरफ तारीख ही तारीख छाई थी। लेकिन जब हमने देखा, जब इस्लाम का नय्यर ताबा, जब इस्लाम का सूरज फरार की चोटियों से तुलू हुआ, तो तौहीद की बरकतों ने इनको बाहमी तौर पर एक दूसरे को भाई भाई बना दिया, इत्तेफाक और इत्तेहाद की ताकत देकर पूरी दुनिया बुनियाद मरसूख बना दिया। और एक वो दौर आया कि मदीने की धरती पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हिजरत करके मक्के से लोग आए, तौहीद की इन्हीं बरकतों की वजह से ऐसा आला नमूना सहाबा किराम ने पेश किया कि दुनिया की कोई ताकत और दुनिया की कोई हिस्ट्री, दुनिया की कोई तारीख या दुनिया का कोई इतिहास ऐसी तारीख पेश करने से कासिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुहाजिरीन का जत्था बैठा हुआ, अंसार बैठे हुए और अपने अपने किस्से सुनाए जा रहे हैं, हिजरत के वाक़या बताए जा रहे हैं। अंसारी सहाबी उठता है, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 4 बीवियां हैं, मेरे पास 4 बीवियां हैं, अल्लाह के नबी ये अपनी बीवी को छोड़ करके आए हैं, जाए मैं घर का दरवाजा खोलता हूँ, जो बीवी मेरी इनको पसंद आए मैं उसे तलाक देता हूँ, मैं उससे शादी करते हैं। अल्लाह के नबी मेरे पास 2 घर हैं, ये अपना घर छोड़ करके आए हैं, अल्लाह के नबी आए जो घर इनको पसंद हो मैं वो घर देने के लिए तैयार हूँ। हर कुर्बानियों का ये वो नमूना, कुर्बानियों का ये जो है नमूना पेश किया सहाबा किराम ने इत्तेहाद इत्तेफाक का कि अल्लाह 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 अल्लाह, इस तरह शीरो शकर बन गए, इस तरह भाई भाई बन गए कि गज़वे के मौके पर हज़रत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं कि मैं पानी, एक तड़पते हुए सहाबी ने पानी की आवाज लगाई, सदा लगाई, मैं मशकेदा लेकर उनके पास पहुंचा, पानी कटोरे में देकर उनके लबों से लगाना ही चाह रहा था, जब तक दूर से आवाज आई पानी प्यास। उस सहाबी ने कहा मुझसे पहले मेरे भाई को पिला दो, कहीं वो मुझसे ज्यादा प्यासा। कहते हैं कि मैं उसके पास दौड़ करके गया, प्याला पानी का उसके होठों से लगाया, फिर एक दूर से आवाज आई पानी प्यास। उसने कहा मेरे उस भाई को पानी पिला दो, कहीं वो मुझसे ज्यादा प्यासा। कहते हैं मैं उसके पास गया और मैंने उसके लबों से होठों से वो प्याला लगाया, फिर पानी की आवाज आई प्यास। फिर उसने कहा मेरे फलाने भाई को जो आवाज सुना उनको पहुंचा दो, कहीं मुझसे ज्यादा प्यासा ना हो। सहाबी कहते हैं कि जब मैं चौथे के पास गया और उसके सामने मैंने प्याला किया तो वो अपने जाने आफरी को अल्लाह के दरबार में कुर्बान कर चुके, वो शहीद हो चुके थे। पलट कर दौड़कर दूसरे के पास आया, देखा ये भी जाने आफरी कुर्बान कर चुके थे। तीसरे के पास आया, ये भी जाने शहादत नौश कर चुके थे। पहले के पास आया, वो भी जाने शहादत बगैर प्यासे ही कुर्बान कर चुके। ये वो जज्बे वहदत, ये किसकी बरकत है? ये तौहीद की बरकत है। इसी तौहीद ने उनके सीलों के अंदर वो जज्बे खैरसगारी और वो जज्बे उखुवत और जज्बे मोहब्बत पैदा की थी कि वो यूसरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो खुद अपनी जानों के ऊपर खेल जाया करते थे, लेकिन अपने भाई की हिफाजत उनका बड़ी फरिश्ता हुआ करता था। अपने जमाने में यही वो तौहीद की बरकत थी, वो सबसे बड़े फातिह और सबसे बड़े किश्र कुशा कहलाए। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर और पंजा आजमाई की उन्होंने, उनके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी कुव्वतें ठहर नहीं सकती थी, और जो ताकत भी उनसे टकराई नतीजतन वो पास हो गई। और इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और इसी तौहीद का एक सिपाही उकबा बिन नाफिअ है, जब वो दरिया समंदर के सामने खड़ा होकर अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करता है और समंदर की ठाठे मारती हुई लहरें उसके ईमान को चैलेंज करती हैं, तो रब से कहता है बारे इलाहा, ये तौहीद का सिपाही
یہ ٹھاٹھے مار کی بھی موجیں مجھے چیلنج کر رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس سمندر کے اس پار بھی انسانوں کی کوئی بستی رہتی ہے. اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو یہ ٹھاٹھے سمندر کی موجیں میرے راستوں میں رکاوٹ نہ بن سکتی تھیں. میں سمندر میں اپنے گھوڑوں کو ڈالتا اور تیرے توحید کے پرچم کو بلند کر دیتا. یہ توحید کی برکتیں تھیں جن کے سینے اس طرح سے کھل گئے تھے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، واقعات میں اگر آپ جائیں گے تو بڑی طویل فہرست ہے توحید کی. لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالیں اور دوڑائیں تو آج چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے. مسلمانوں کی جو روحانی ہو، مسلمانوں کی بدحالی کا اور مسلمانوں کی پریشان خیالی کا یاد رکھو کوئی ذمہ دار نہیں ہے. کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اس کے ذمہ دار ہم خود. آج جو ہم پریشان ہیں، آج جو نسبت اور نسبت کی وجہ سے آج ہمارے سروں پر کچھ دندناتا ہوا پھر رہا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی نہیں. ہم ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں اور ٹھہرا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں فلانی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، فلانی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، فلانے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، علماء اس کے ذمہ دار ہیں، مدارس اس کے ذمہ دار ہیں، فلانے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، فلانی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، فلانا صدر مملکت اس کا ذمہ دار ہے، فلانا وزیر. کوئی ذمہ دار کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اس بربادی اور اس ذلت و رسوائی کے ہم خود، ورنہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہم اس کا سبب خود ہیں. آج مسلمانوں کی اکثریت نماز پڑھنے والے آپ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں مل جائیں گے، روزہ رکھنے والے بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں مل جائیں گے، حج کرنے والے تو پوچھئے مت. الحمدللہ آج تو کوٹے فل ہو جاتے ہیں اور لوگ رشوتیں دے کر کے حج کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ نے اتنا نوازا ہے. یہ غرض ان کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر کمی ہے اکثریت مسلمانوں کی، اور یہ کڑوی بات کہنے کے لیے میں مجبور ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کی توحید کے تقاضوں سے دور اور شرک و بدعات سے زیادہ قریب ہے. شرک و بدعات کے دلدل میں پھنسی ہوئی اکثریت. ہم اپنے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا اب جائزہ اپنی نگاہوں میں رکھیں. کتنی مسجدیں ماشاءاللہ تبارک اللہ روزانہ بنتی جا رہی ہیں، بھرتی بھی جا رہی، مسلمانوں کی اکثریت بھی کثرت بھی ہوتی جا رہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 75 سے لے کر 80% لوگ شرک اور بدعات کے دلدلوں میں پھنسے. توحید کے تقاضوں سے دور ہے، توحید کی روشنیوں سے دور ہے. انہیں علم نہیں توحید کیا ہے، انہیں پتہ نہیں بدعات کیا ہے، انہیں پتہ نہیں شرک کیا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے سنت کیا ہے. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. صورتحال یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں مسلمان چاہے حاکم ہو یا محکوم ہو، اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، ہر جگہ پریشان اور بدحال نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت نہیں، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ان کے پاس حکومت نہیں. 50 سے زیادہ حکومتیں مسلمانوں کے پیچھے ہیں. کسی اور قوم کے پاس اپنی حکومت ہے؟ بولو. اس کی وجہ نہیں کہ ہتھیار نہیں، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، نہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ توحید و سنت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ چکا. توحید و سنت کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اپنے خود ساختہ، خود بنائے کے گھریلو عقائد اور اعمال اس کے ہم دلدادہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ ہوئی. اللہ کی رحمتوں سے ہم اس کے فضل سے دور ہو چکے ہیں اور اللہ ہمیں اپنے غضب اور ہمیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رکھی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں، شرک توحید کی ضد ہے. شرک یہ توحید کا الٹا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے. حشر کے دن اور دیگر گناہ اللہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن شرک کے لیے معافی کا کوئی خانہ اللہ کے یہاں محشر کے دن نہیں ہے. قرآن اسے ظلم عظیم فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اللہ دیگر تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور جس نے شرک کیا وہ در حقیقت اللہ کے اوپر ایک بہت بڑا گناہ، بہت بڑا بہتان اس نے اللہ نے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ وإن قتلت أو حرقت یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ شیئا ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وإن قتلت أو حرقت بھلے تیری بوٹی بوٹی کر دی جائے یا تجھے انگار میں زندہ جلا، شرک اللہ کے ساتھ۔ اللہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ اگر جان لبوں پہ آئے اور شراب کا ایک جام تمہاری جان بچا سکتا ہے تو شراب پیو۔ کہا ہے کہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ اگر جانور بنائے اور مردار چیز پڑی ہوئی ہے اور تمہاری جان جا رہی ہے اور تم اسے کھا کر جی سکتے ہو، اسلام نے اجازت دی ہے کہ تم اسے کھا کر جی سکتے ہو۔ لیکن اسلام نے یہ کہا کہ تمہاری جان بنائے اور تم شرک کرو، بلکہ کیا کہا اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِن قُتِلْتَ تیری ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بوٹی بوٹی کر کے اور کہا جائے اللہ کے ساتھ شرک کرو، بھلے تمہیں جلتے ہوئے شوروں کے حوالے کر دیا جائے، پھر بھی شرک اتنا بڑا ظلم ہے۔ لیکن ہائے بدنصیبی مسلمانوں، آج اسی کھیل میں اسی گیم میں شیطان نے اللہ کی قسم آج 70 سے لے کر 80% برے صغیر ہمارے ملکوں کے مسلمان شرک اور بدعت کرتے ہیں۔ انہیں سمجھایا نہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اس مملکت کے اندر، بلکہ کیا کہیں اس مملکت کے اوپر بھی ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے تانے اور کشنی کسے جاتے ہیں، جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو وہاں بھی بن کے آؤ گے، وہاں بھی بن کے آیا کریں۔ بعض لوگ میں امام صاحب کی تعویذ بات کر کے آتے تاکہ ان سے بچیں، کہیں ان کو لپچوائی نہ لگ جائے، اس طرح سے لوگ آتے۔ یارو یہ زندگی چند دن کی ہے، اللہ کی قسم اللہ حضرت نے عطا فرمائی ہے 60 40 70 80 تک پہنچتے پہنچتے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا تمہارے دالوں پر چاولوں پر نمک بھی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر نمک بھی ڈالتی تو آج یہاں نظر نہ آتی۔ تمہیں دین کی بات کیا ہوتی ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے، جن کے پاس دولت ہے مال ہے، وہ تمہیں چند ٹکے دینے کے لیے نہیں راضی ہوتے۔ جو تلاش ہو ایمان سے، توحید سے، اسلام سے، جو فقیر ہو اسے تم کیا توقع کرتے ہو تمہیں کیا دیں گے؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے شیخ اپنی اپنی دیکھ، شیخ کسی نے یہ مسئلہ کہی ہے کہ شیخ اپنی اپنی دیکھ، اکیلے آئے ہو اکیلے ہو، کوئی تمہاری قبر میں سونے والا نہیں، نہ تمہاری طرف سے کوئی حساب و کتاب دینے والا۔ یارو اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو، یارو پہلے ایمان اور عقیدے کو درست کرو۔ نماز روزے حج زکات سکند درجہ ہے، دوسرا درجہ ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح۔ یہی ہماری دعوت ہے اور یہی ہماری پکار ہے اور یہی ہمارا آواز ہے۔ اور ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، تم سے کچھ نہیں مانگتے، اللہ عز و جل کی قسم ہے، اللہ کے اوپر یہ اجر ہے، بس صرف اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو، اس کے بعد اعمال کی اصلاح کرو، اخلاق کی اصلاح کرو، لیکن سب سے پہلے اس توحید کو، شرک کو سمجھو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آج جس سے ہم بھولے گئے۔ نماز پڑھنے کے لیے بڑے بے قرار آپ لوگ آتے ہیں، اچھی بات، نماز پڑھ لیتے، کوئی جھوٹ بولتے آپ کہیں مسلمان ہوتے جھوٹ بولتے، کوئی بدکاری کر لے، محلے میں اگر کوئی آدمی پکڑا گیا زنا میں، آپ سے معاف کرتے ہیں، آپ سے اپنے دروازے پر نہیں کھانے کے لیے تیار۔ ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں، ہم اپنے دروازے پہ سے آپ کو نہیں بیٹھیں، ایک گلاس پانی دینے کے لیے آپ تیار نہیں۔ لیکن یہ کیا مذاق ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ کوئی مذاق کرے تو ہم کو اتنا حقہ پانی بند کر کے اتنا تشدد کریں، اور کوئی اللہ کے توحید کے ساتھ اللہ کی جلالت اور اس کی کبریائی اور اس کی سلطنت کی چادروں کو گھسیٹے اور شرک کرے اور ہمارے کام کے اوپر جھوٹ کرے اور ہم سے دوستی کے ہاتھ میں ہم سے محبت کریں، ہم انہیں یہ بھی نہ کہیں کہ یارو یہ شرک ہے، یارو یہ غلط ہے، یارو یہ وہم توہم پرستی، یارو یہ کیا ہے۔ آج مجھے جنت سے میری بہن نے فون کیا، اس نے کہا بھائی آپ کو نہیں معلوم آپ نے کیوں ٹی وی دیکھی؟ میں نے کہا میں نے نہیں دیکھی۔ بولے آپ کو نہیں معلوم عید میلاد النبی میں کیا ہوا ہمارے پاکستان میں؟ میں نے کہا مجھے معلوم۔ کہنے لگے چاند پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے۔ واللہ
شاید ہمارے بھائی لوگ جانتے ہوں گے، یہ ہمارے پاس تو چیلنج ہے. کہتے ہیں آسمان پر چاند میں. ہم نے کہا اعوذ باللہ، یہ تو وہی ہوا کچھ دنوں پہلے مہاراشٹر کے اندر ماہر کے نیچے سے جو نہر گٹر کی بہ رہی ہے، شور یہ ہوا کہ وہاں سے میٹھا پانی نکل رہا ہے اور بوتلوں میں بھر بھر کے مسلمان دیا. وہ تو وہی ہوا کہ کسی نے کہا اجمیر کے درگاہ پر شراب پڑی ہوئی ہے اور وہاں خواجہ اجمیری صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے. ہندو رپورٹر یہ کہتا ہے کہ یہ سب شیطانیت ہے، تباہ و پرستیاں ہیں. ان کے یہاں جب دیکھا مسلمان یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارا گریز بھی ڈوب گیا. خواجہ ٹیکوں میں نکلایا گیا. تم تو بچے ہو ان کے، تقلید تو تم نے ان کی ہے، اصل تو وہ ہے. ان سے بڑھ کر کے مجرم کون؟ انہوں نے کہا گرو رہیں گے چیلا شکر ہوں گے، ان کے بازار کے لیے اقرارات کی سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے اور ہمارے گریز میں دودھ. کہا بیٹا گریز بھی دودھ پی رہے ہیں. گجرات کے اندر ایک دیوار کے اوپر گنیش کی مورتی کی چھوی آئی تھی. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ میونسپل کارپوریشن کی نظر میں تھی وہ گرنے کے لیے، لیکن داؤں چلا بنیے نے اور کہا کہ یہاں گنیش کی مورتی ہے تاکہ یہ عمارت باقی ہے. میونسپل کارپوریشن گرا نہ سکے. یہ کیا ہے جو مسلمان آج انہیں شیخ الاسلام کا خطاب میڈیا کے اندر انہیں بیٹھ کے دکھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو عید میلاد النبی، جب جشن عید میلاد النبی آسمان میں منایا جا رہا ہے تو زمین پہ کیوں نہ منایا جائے؟ استغفراللہ. کہاں گیا؟ اور یہ ایک آدمی دیکھنے والوں نے بتایا کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اس کذاب ملعون کی بات پر کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھا ہے آپ لوگوں نے یہ حالات ہے. جب یہ حالات ہو تو پھر آپ سوچیں کہ آج ہماری ذمہ داریاں کتنی عظیم ہو جاتی ہے اور کتنی بڑھ جاتی ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، شرک کے بعد عقید و عمل کے فساد میں بدعت کا نمبر آتا ہے اور احادیث صحیحہ میں اس بدعت کو ضلالت، گمراہی کہا گیا ہے اور اس کے مرتکب کو جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں. ارشاد رسول ہاشمی ہے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب. سب سے بہترین حدیث کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اور سب سے بہترین ہدایت، تعلیم، علم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. وشر الامور محدثاتها، اور کاموں میں، چیزوں میں سب سے برا عمل، اعمال میں سب سے برا عمل نئی باتوں کا پیدا کرنا ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نئی بات جو دین کے اندر پیدا کی جائے وہ ضلالت ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت جہنم میں جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو کسی نئی بات کا اضافہ کرے وہ آدمی مردود ہے اور وہ بات بھی مردود ہے. بدعت اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اسلام میں ایک شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتی ہے اور بدعت یہ گمراہی کا پہلا زینہ ہے اور شرک کا ڈاکیا ہے اور شرک کا چور دروازہ. اور ناممکن بات ہے یہ حقیقت بھی سنو. یہ بھی ناممکن ہے کہ آدمی بدعت میں مبتلا ہونے کے بعد شرک جیسے عظیم گناہ سے محفوظ رہ جائے. یہ بہت ہی ناممکن ہے کیونکہ یہ زینہ ہے شرک تک پہنچنے. عزیز دوستوں اور بھائیوں، شرک اور بدعت کی یہ بیماری مسلمانوں میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے، مگر اس دور میں یہ وبا اور تیزی کے ساتھ اور خصوصاً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس کے قرب و جوار میں جس شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اس کے مہلک اثرات جس طرح امت مسلمہ کے اوپر پڑ رہے ہیں اور اس کے شفاف اور صاف آئینے کو یہ جس طرح سے قتل کر رہے ہیں، آج ان کے تدارک اور ان کے روک تھام کے لیے ٹھوس اور مضبوط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اور علماء حضرات کو چاہیے کہ اس کے خلاف منظم طریقے سے، شرک اور بدعت کے خلاف منظم طریقے سے
اپنے قرآن اور سنت کے دلائل اور براہین کے اسلحوں سے لیس ہو کر عوام کے سامنے بغیر کسی لومت لائم کے ڈر اور خوف کے ان کے سامنے ان حقائق کو واضح طور پر بیان کرے، کھولے شرک یہ ہے اور بدعت یہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو مسلمانوں ایک اور سونامی کا انتظار کرو، ایک اور سونامی کا انتظار کرو۔ وہ سونامی آئی تھی تو اس نے کچھ نام و نشان چھوڑے تھے، لیکن اگر اس بیس پر یہ سونامی آئی شرک اور بدعت کے اس پر، تو تمہاری میتوں پر ہونے والا بھی کوئی نہیں، نام و نشان تک ضبط ہو جائیں گے۔ اس لیے نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے، اے دنیا والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کا بچہ شرک کی ان قباحتوں اور شرک کی ان برائیوں سے واقف ہو، اور بدعات کی اس خوبصورت خطرناک دیوی اور اس خوبصورت بھیانک اور بدماش جو ہے اس دیوی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس کی بہت ساری بڑی خصوصیتوں میں سے ایک سب سے بڑی بدعت کی خصوصیتوں میں سے یہ ہے کہ یہ آتی ہے لوگوں کے درمیان یہ بدعت آتی ہے۔ کیسے؟ کھلم کھلا نہیں آتی، بلکہ یہ عوام کے سامنے اسلام کی چادر اوڑھ کر کے اسلام میں لپٹ کے ریشم جوتانوں میں لپٹ کر آتی ہے۔ قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں اس کی چادریں لپیٹ کر کے عوام کے درمیان آتی ہے، اور بظاہر اس سے متعلق سارے اعمال اسلام ہی کا حصہ معلوم ہوتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن باطن کے اندر خباثت موجود ہے۔ مگر در حقیقت کے اسلام کے نام پر بدترین دھوکھدھڑی اور فکر و عمل کی ضلالت اور گمراہی کا شاخسانہ ہے۔ اور شرک و بدعت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات واضح اور صریح ہیں۔ اب ہر مسلمان کو شرک اور بدعت سے ایسی وحشت اور ایسی نفرت ہونی چاہیے جیسی کہ ہمیں اور آپ کو خنزیر اور غلاظت اور نجاست سے لگے۔ ہر مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے۔ ایک مرد مومن کی فطرت شرک و بدعت کے کسی مذہب یا کسی رسم یا کسی عادت اور یا کسی اخبار یا عقیدہ یا تصور اور تعبیر کو گوارا نہیں کر سکتی۔ جس طرح نجاست کو دیکھ کر آدمی کی طبیعت میں کراہیت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح کہیں بھی اس سے کہیں بھی زیادہ نفرت ہمیں شرک اور بدعت سے ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم صحیح طور پر پکے ایمان والے اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اور شرک و بدعت کے مذاہب اور اس کے رسوم میں کوئی شخص اگر معاصی یا درگزر تصاہلی سے کام لیتا ہے اور عفو درگزر سے کام لیتا ہے تو اس کے ایمان میں ضرور کھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان وہ پکا اور سچا نہیں ہے۔ شرک و بدعت کا نکیر کرنا، اس کی تردید کرنا، یہ ہر مسلمان کا نہایت ہی اہم فریضہ ہے۔ اس سے چشم پوشی کرنا دینی نقطۂ نظر سے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جو لوگ شرک و بدعت کے معاملات پر محتاط رہتے ہیں یا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا چپ ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں زبان کھولوں گا تو مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہوگا، زبان کھولوں گا تو اتحاد پارا پارا ہوگا، گاؤں کے اندر پارٹی بندی ہو جائے گی، شہر کے اندر ہمارے سے کوئی رشتہ نہیں کرے گا، کوئی ناطہ نہیں کرے گا، ہمارا لین دین بند ہو جائے گا، اس لیے شرک کی بات نہ کرو، بدعت کی بات نہ کرو، سب کو جوڑ کے رکھو، کیونکہ کافر سے لڑنا ہے، دشمن ہمارے اوپر کھڑا ہوا ہے، ہمیں اپنی وحدت کو پارا پارا نہیں کرنا ہے، اس لیے شرک اور بدعت کے بارے میں زبان نہ کھولو، ایسے ہی جڑا رہنے دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا انسان صرف اسلام کا دشمن نہیں بلکہ انسانیت کا بھی قاتل ہے، اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے جو شرک کو اور بدعت کو وہ برداشت کرتا ہے، اور ایسے لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بدعت کے جھولی میں ایک دن آتا ہے کہ وہ خود چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلام میں بدعت اور ضلالت کے محرکات یعنی اس کے اسباب اور علم کیا ہے، اور اس فساد عقائد کی بنیاد کیسے بنی، اور وہ کیا ریزن اور عوامل اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ توحید کی روشنی سے کٹ کر وہ بدعت اور ضلالت کی تاریکی میں جا پڑا۔ آئیں گے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں بہت دور تک پہنچی ہوئی ہیں اور بڑی گہری ہے، جس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہی چابی آپ کو کام کرے گی، اور انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو شرک سے دور رکھا
बिदात से दूर रखा, तो फिर कैसे ये उम्मत फिर बिदात के अंदर पड़ गई? क्या वजह हुई शिर्क के अंदर जाने की? वो मैं इशारा करूंगा, बल्कि उसकी थोड़ी सी वजाहत करूंगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी समझ में बात आ जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, तारीख के मुताबिक से हमें मालूम होता है कि मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम से हटाने और भटकाने के लिए मुसलमानों के कदीम दुश्मनों ने जो खतरनाक साजिशें उनके खिलाफ रची, उसके नताइज इंतहाई दूररस और हौलनाक साबित किए। दुश्मनान इस्लाम की इस मंसूबाबंद साजिश की दास्तान इंतहाई तवील और अलमनाक है। अगर आप इन साजिशों पर पड़े हुए तवील पर्दों को हटाएंगे, इन चादरों को साजिशों की हटाएंगे, तो सिर्फ आपको आपका दुश्मनी नजर नहीं आएगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि उस चादर के पीछे किरदार और अमल के लिहाज से ऐसे चेहरे भी नजर आ जाएंगे जो अवामुल नास पे तकद्दुस और अजमत के लिबास पे मजबूत नजर आते हैं और बहुत बड़े हजरत नजर आएंगे आपको। लेकिन जब चादर उठाएंगे तो आपको बज़ाहिर नजर आएंगे कि ये वली अल्लाह है, बज़ाहिर नजर आएंगे कि ये बहुत बड़ा शेख है, बज़ाहिर नजर आएंगे ये बहुत बड़ा मुक़द्दस आदमी है। लेकिन जब आप हक़ के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि ये शैतान का सबसे बड़ा, ऐसा भी आपको नजर आएगा। दोस्तों और भाइयों, इस्लाम में बिदात और दलालत के मुहर्रिकात का भरपूर जायजा लेने से पहले मुनासिब ये मालूम होता है कि लफ्ज़ बिदात का माना और मफ़हूम आपको बतलाता चलूं, क्योंकि बहुत सारे भाई सोचते होंगे कि ये बिदात 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 कर रहे हैं, ये बिदात का मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, उनको नहीं पता बेचारों बिदात का क्या मतलब। हाँ, वो कुरान खानी करवाएंगे, वो फूल चढ़ाएंगे, वो चादर चढ़ाएंगे, वो अगरबत्तियां सुनाएंगे, कब्रों पर मज़ारों पर चावल दाल गेहूं ले जाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। उनको ये पता नहीं है कि ये बिदात है, वो ये समझते हैं कि यही इस्लाम है, यही तो हकीकी दीन है, यही तो सब कुछ है। तो आइए बिदात का एक मुख्तसर आप माना आप समझें। बिदात का लुग़वी और डिक्शनरी के अंदर जो माना होता है, उसका माना है हर उस नई चीज को बिदात कहते हैं जो पहले से मौजूद ना हो, बाद में उसको ईजाद किया जाए, उसे बिदात। ये चीज पहले नहीं थी, आज पैदा हो गई, ईजाद की गई, इसको आप दुनियावी लिहाज से बिदात कहेंगे, समझ रहे? और इस लफ्ज के तहत हर किस्म की नई नई ईजादात जो भी दुनिया में हो रही हैं, तौर तरीका, रस्म रिवाज, आदतें, अखबार, उलूम, फुनून, साइंसी इंकिशाफात और सब कुछ इस लुग़वी एतबार से सारी चीजों के शामिल। लेकिन शरीयत में बिदात किसको कहते हैं, दीन इस्लाम में बिदात किसको कहते हैं, ये समझने की। दीन इस्लाम में हर नई चीज को बिदात नहीं कहते। दीन इस्लाम में बिदात कहते हैं जो बिला सनद और बिला शरई दलील की बुनियाद के तक़र्रुब इल्लाह, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सवाब की उम्मीद से दीन में गढ़ी जाए, ईजाद की जाए, पैदा की जाए, बिगैर किसी सनद के, जो नबी ने न किया, सहाबा ने न किया, बाद में पैदा की गई। किस लिए? हमें अजर मिलेगा, हमें सवाब मिलेगा। इस्लाम में इसको बिदात है। इस्लाम में इसको क्या कहते हैं? नहीं समझ में आएगा? सब लोग समझ गए? बिदात की तारीफ समझ गए सब? है? कौन नहीं समझा? हाथ आप नहीं समझे? मैंने कहा कौन नहीं समझा? हाथ अब्दुल्ला पहले हाथ